من کون ہے ایسا آدمی الذی یشفع عندہ جو اللہ کے ہاں کسی کی سفارش کر سکے الا باذنی مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے یعلم وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما بین ایدیہم لوگوں کے آگے کے تمام حالات کو وما خلفہم اور لوگوں کے پیچھے کے تمام حالات و واقعات کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے ولا یحیطون اور وہ لوگ اور تمام مخلوقات بشیء من علمہ اللہ تعالیٰ کی معلومات میں سے کسی معلوم کا احاطہ نہیں کر سکتے الا بما شاء مگر جتنا اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کر دیں واسع کرسیہ السماوات والارض وسیع ہے اس کی کرسی زمین و آسمان کو ولا یؤودہ حفظہما اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر زمین و آسمان کی حفاظت کوئی گراں نہیں ہے مشکل نہیں ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اور وہ اللہ تعالیٰ العلی بلند مرتبہ والا العظیم قابل احترام ہے عزت والا ہے۔ میرے محترم عزیزو من ذا الذی یشفع میں جو من ہے یہ استفہام انکاری ہے نفی کے معنی میں مطلب لا یشفع احد کوئی بھی اللہ کے ہاں کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا کل قیامت والے دن مگر اللہ تعالیٰ جسے اجازت دے دیں وہ اللہ کے حکم سے کسی کی سفارش کر سکے گا۔ مشرکین مکہ سے جب پوچھا جاتا تھا کہ تم ان بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہو کیوں پوجا کرتے ہو تو کہتے تھے ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی ہم ان کی اس وجہ سے عبادت کرتے ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں اور ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ یہ کل قیامت والے دن ہماری اللہ کے ہاں سفارش کریں گے تو اس وجہ سے ہم ان بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ یہ لوگ ایسی چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں مطلب یہ مطلوب ان کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے تو ایسے اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں ایسے لوگوں میں اور ایسے بتوں کے اندر جن کے اندر جان نہیں ہے جو نفع اور نقصان دنیا میں نہیں پہنچا سکتے آخرت کے اندر انہوں نے کیا نفع اور نقصان پہنچانا تو وہ تو بت ہی محض بت ہیں نہ ان کے اندر سننے کی طاقت ہے نہ بولنے کی قوت ہے۔ فرمایا کہ یہ ان کی بات جو ہے نا یہ درست نہیں ہے کہ یہ کل قیامت والے دن اللہ کے ہاں سفارش کریں گے اللہ کے ہاں کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا مگر جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے دیں۔ سورۃ النبأ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا کل قیامت کا دن ایسا دن ہوگا یوم یقوم الروح والملائکہ جس دن حضرت جبریل علیہ السلام اور تمام ملائکہ صف کی صورت کے اندر صف بنا کر قطار بنا کر کھڑے ہوں گے لا یتکلمون اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہوگی اب کسی کو جرأت نہیں ہوگی کلام کرنے کی ہیبت اور جلال اتنا زیادہ ہوگا لا یتکلمون کوئی اللہ کے سامنے تکلم نہیں کر سکے گا بات نہیں کر سکے گا سفارش نہیں کر سکے گا الا من اذن له الرحمن مگر جس کو رحمان اجازت دے دے اللہ تعالیٰ اجازت دے دے وقال صوابا اور وہ بات بھی سیدھی سیدھی بات کہے گا درست بات کہے گا اللہ کے سامنے کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ من ذا الذی یشفع عنده کون ہے ایسا مطلب یہ کہ کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے ہاں سفارش کرنے والا مگر جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن سب سے پہلے میں ساری امتوں کی سفارش کروں گا سب سے پہلے قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اپنی امت کے حق میں بھی سفارش کریں گے اور سابقہ امتوں کے بارے میں بھی سفارش کریں گے۔ آپ نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی میری جو بڑی سفارش ہوگی جو میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی میری سفارش ہوگی۔ یہ بھی دل بردار یہ بھی گھبرائیں نہیں کہ ہمیں تو کل قیامت والے دن کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا فرمایا کہ تمہارے لیے بھی میری سفارش ہوگی شفاعتی لأہل الکبائر من امتی میری امت کے جو صغیرہ گناہ کرنے والے لوگ ہیں ان کے حق میں بھی کل قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اور اسی طریقے سے جو متقین جنت کے اندر جا چکے ہوں گے ان کے حق میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو مزید رتبے بلند فرما دیں گے اور اسی طریقے سے جو میری امت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ گار لوگ
اپنے گناہوں کی بدولت جہنم کے اندر چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں سفارش کریں گے، وہ ان کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے شہداء ہیں، نبیین ہیں، صدیقین ہیں، حفاظ ہیں، حجاج ہیں، یہ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ اجازت پہلے اللہ کی اجازت ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد یہ لوگوں کی کیا کر سکیں گے؟ سفارش کر سکیں گے۔ فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو لوگوں کے تمام حالات و واقعات سے واقف ہے۔ ابھی آدمی اس دنیا کے اندر نہیں آیا، ابھی اس کا وجود ہی دنیا کے اندر نہیں آیا، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بھی دنیا کے حالات سے واقف تھے۔ وما خلفہم، جب یہ آدمی دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیچھے بھی اب بعد میں دنیا کے اندر کیا ہونے والا ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہیں۔ یا اس کی دوسری تفسیر، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ لوگوں کے سامنے حالات کھلے ہوئے ہیں، واقعات کھلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتے ہیں۔ وما خلفہم، اور جو کچھ لوگوں کے اوپر مخفی ہے، یعنی آخرت کے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی واقف ہیں۔ مطلب یہ کہ لوگوں کے پاس تو بہت محتاط، بہت ہی مختصر علم ہے، بعض چیزوں کا علم ہے، بعض چیزوں کا علم نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں اللہ تمام چیزوں سے واقف ہیں، ذرہ ذرہ کا علم اللہ تعالیٰ کو موجود ہے۔ فرمایا یعلم ما بین ایدیہم، جو کچھ ان کے سامنے آسمان سے لے کر زمین تک جو کچھ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ وما خلفہم، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ لوگ نیک اعمال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتے ہیں، اور جو کچھ لوگ برے اعمال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی واقف ہیں۔ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، کوئی چیز اللہ کے علم سے جی باہر نہیں ہے۔ ذرہ ذرہ، قطرہ قطرہ، ریت کے اندر جی کتنے ذرات ہیں، پانی کے پانوں کے اندر کتنے قطرات، کتنے قطرے ہیں، سمندر میں کتنے قطرے ہیں، بارش نازل ہوتی ہے کتنے قطرے نازل ہوئے ہیں، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اے لوگو تمہارے پاس جو علم ہے یہ تمہارے پاس محیط علم ہے، صرف مختصر علم تمہارے پاس موجود ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، لوگ اللہ تعالیٰ کی معلومات کلی کا ادراک کر ہی نہیں سکتے ہیں، ان کے اندر جی اتنی عقل ہی نہیں ہے، محتاط مختصر عقل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معلومات تو اس قدر وسیع ہیں، کسی کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جمیع معلومات کا وہ احاطہ کر سکے۔ الا بما شاء، مگر اللہ تعالیٰ جس کو جتنا علم دے دیں بس وہ اس کے پاس اتنا ہی علم ہوگا، اس سے زیادہ کسی کا علم نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس کا ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جمیع غیب کو جاننے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے، چاہے وہ انبیاء ہو، چاہے صدیق ہو، چاہے شہداء ہو، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو جمیع کلی غیب حاصل ہو، الا بما شاء، مگر جسے اللہ تعالیٰ جو بعض غیب عطا فرما دیں۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام غیب کو جاننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتے، الا من ارتضی من رسول، مگر اپنے رسول میں سے جس کو چن لیں اس کو بعض چیزوں پر جی غیب کا علم دے دیتے ہیں۔ اب اس کو ہم انباء غیب کہہ سکتے ہیں، حقیقی غیب نہیں کہہ سکتے، وہ غیب کی خبر تو ہے، حقیقی غیب کا علم وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ یہ خاصہ خداوندی ہے کہ تمام غیب کا، غیب کلی کا علم یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ مخلوقات میں چاہے وہ نبی ہو، چاہے صدیق ہو، چاہے شہداء ہو، چاہے صالحون ہو، ان کے پاس انباء غیب تو ہیں، ان کو غیب کی خبر تو بتا دی گئی ہے، لیکن غیب کا علم کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے وضاحت کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بعض چیزوں کا، بعض غیب، مثلا اللہ تعالیٰ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ قیامت سے پہلے یہ نشانیاں ہوں گی، دجال آئے گا، اور اسی طریقے سے یاجوج ماجوج آئیں گے۔
اب یہ جو خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے، تو اس کو ہم انباء غیب کہیں گے۔ غیب کا علم صرف خاصہ خداوندی ہے۔ اسی طرح حاضر ناظر ہونا، ہر جگہ موجود ہونا، یہ بھی خاصہ خداوندی ہے۔ جیسے پہلے کل اس تفسیر کے اندر ہم نے پڑھا کہ قیوم ہونا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مختص ہے، اللہ کے علاوہ کوئی قیوم نہیں ہے۔ اگر کسی کا نام قیوم، اس کو عبد القیوم کہہ سکتے ہیں، قیوم کسی کو نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اگر کوئی عبد القیوم کو قیوم کہتا ہے تو وہ گناہگار ہوتا ہے۔ تو اسی کو بیان فرمایا جی، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ لوگ اللہ تعالیٰ کی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے الا بما شاء، مگر جو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جتنا علم عطا کر دے۔ واسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو محیط ہے، اس نے گھیرے ہوا ہے۔ ساتوں آسمانوں ساتوں زمینیں اس کرسی کے اندر سمائے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی کرسی کیسی ہے؟ فرمایا اللہ کی کرسی، اس کا جسم بہت عظیم ہے، بہت ہی عظیم اس کا جسم ہے۔ اس کے مقابلے میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کی جی حیثیت ایسے ہے جیسے ایک بہت بڑا میدان ہو، اس میدان کے اندر ایک انگوٹھی کا حلقہ ڈال دیا جائے، اب اس انگوٹھی کے حلقے کو بڑے میدان کے ساتھ کیا مقابلہ، کیا مناسبت ہے؟ فرمایا ایسے ہی ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں کی حیثیت ایک کرسی کے مقابلے میں ہے۔ اور یہ جو کرسی ہے یہ کہاں ہے؟ یہ فرمایا یہ عرش کے نیچے ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے۔ اور پھر اس کرسی کی حیثیت جی عرش کے مقابلے میں بھی ایسے ہی ہے جیسے ایک بڑے میدان کے اندر ایک کیا کر دیا جائے، حلقہ ڈال دیا جائے۔ فرمایا وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کی کرسی ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو گھیرے ہوئے ہے، محیط ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک جی عظیم صفات کا، اپنی ایک کبریائی کو بیان کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے ایک نقشہ کھینچا ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ جی لوگوں کی عادت یہ ہے کہ اگر کسی بادشاہ کا کہیں کے پر گھر ہو، وہ جا کر اس کے بادشاہ کے گھر کے ارد گرد کیا کرتے رہتے ہیں، چکر لگاتے رہتے ہیں۔ بادشاہ کے پاس ملاقات کے لیے جاتے ہیں کہ جا کر بادشاہ کے گھر کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں۔ پھر جب بادشاہ سے ملاقات ہوتی ہے تو اس کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہیں، اور پھر بادشاہ کرسی کے اوپر بیٹھتا ہے، لوگ اس کے ارد گرد چکر لگا رہے ہوتے ہیں۔ پھر وہ کیا کرتا ہے، فیصلے کرتا ہے۔ وزراء، مشراء، مشیر جی اس کے سامنے کیا کر کے سب بنا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو بادشاہت ہے وہ اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نقشہ کھینچا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بیت اللہ رکھ دیا، مکہ مکرمہ کے اندر موجود ہے۔ تمام لوگ بیت اللہ کے ارد گرد کیا کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، چکر کاٹ رہے ہیں۔ فرمایا یہ جو حجر اسود ہے یہ میرے دائیں ہاتھ کی مثل ہے۔ اب لوگ جا کر حجر اسود کو کیا کرتے ہیں، بوسہ دے رہے ہیں اور بیت اللہ کا چکر کاٹ رہے ہیں، بوسہ دے رہے ہیں۔ فرمایا اسی طریقے سے کل قیامت والے دن جتنے بھی ملائکہ ہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے سامنے سب بنا کر کھڑے ہوئے ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ جی کرسی کے اوپر بیٹھیں گے، وہ کما یلیق بشانی، جیسے اللہ جل شانہ کے کیا شایان شان ہے اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت والے دن پھر محاسبہ ہوگا۔ جو نیک اعمال کر کے آئیں گے اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے، جو برے اعمال کر کے آئیں گے ان کو ان کے برے اعمال کی سزا ملے گی۔ فرمایا وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا۔ ذرا تمہارے حاشیہ خیال کے اندر یہ بات نہ آ جائے کہ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین ہے، کتنی پوری کائنات ہے، کیا اللہ تعالیٰ ان سب کائنات کی حفاظت کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کے اوپر کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ فرمایا کہ اپنے اوپر اللہ کو قیاس نہ کرو، مخلوقات پر اللہ تعالیٰ کو قیاس نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ مثل و مثال سے پاک ذات ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل نہ زمین کے اندر کوئی موجود ہے، اللہ کی مثل نہ آسمانوں میں کے اندر کوئی موجود ہے۔ مثل و مثال سے پاک ذات ہے۔
آسمانوں کی حفاظت، زمین کی حفاظت اللہ کے اوپر کوئی گرا نہیں ہے۔ یہ تو انسانوں کے اوپر مشکل ہو سکتی ہے، فرشتوں کے اوپر مشکل ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی ذات پر ساتوں آسمانوں کی حفاظت کرنا، ساتوں زمینوں کی حفاظت کرنا، اور اس کے ماں سوا اللہ تعالیٰ کا مالا اعلیٰ ہے، عرش اعلیٰ ہے، اس کے سوا اللہ تعالیٰ کی اور بھی بہت زیادہ کائنات ہے، مخلوقات ہے جو ہمارے عقل کے اندر بھی نہیں آ سکتی۔ فرمایا ان تمام چیزوں کی حفاظت اللہ کے اوپر کوئی مشکل نہیں ہے۔ ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ خلاصہ کے طور پر یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی بہت بلند و بالا ہے، العظیم بہت عزت والے ہیں، عظمت والے ہیں، احترام والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی و علی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے ہمارے پروردگار، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ معاف